السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ میں ہوں نازی اور میرے چینل نازی وقاص کو پلیز 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 ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز بر وقت اور بآسانی آپ کو دیکھنے کو ملے۔ تھینک یو۔ اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اینڈ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، کیا چینجز لانی چاہیے، کیسے ولاگز بنانے چاہیے، کیونکہ میں یوٹیوب پر نیو ہوں۔ تھینک یو۔ آج ہم گھر سے نکلے اور آپ پہنچے اسلام آباد نور پور شاہ میں واقع امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر، اور صحیح راستے پر نہیں آئے، ہم آپ پہنچے چلاگاہ جانے کے راستے پہ، اور کسی سے پوچھا تو پھر پتہ چلا جی وہ چلاگاہ کا راستہ ہے جو کافی دور ہے، تقریباً 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں جانے میں، کیونکہ وہ پہاڑ پر واقع ہے۔ پھر وہاں سے ٹرن لیا اور آپ پہنچے صحیح راستے پر امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مین گیٹ کے سامنے، اور یہاں پہ آنے کے بعد ہم نے بائک پارک کی اور ہم اندر چلے گئے۔ یہ امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کا صحن ہے۔ اس صحن سے ہوتے ہوئے ہم مزار کے اندر داخل ہوئے۔ امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام شاہ عبداللطیف اور والد کا نام سید سخی محمود تھا۔ امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ سادات گھرانے سے تھے اور آپ 1026 ہجری کو تحصیل چکوال ضلع جہلم میں پیدا ہوئے، اور آپ کی وفات 1117 میں ہوئی، اور آپ کا مزار پھر بنایا گیا نور پور شاہ اسلام آباد میں ہی، جہاں پہ ابھی موجود ہے، اور اس کو پھر نیو ڈیزائن دیا گیا۔ پہلے ڈیزائن کچھ اور تھا اور اب نیو ڈیزائن دیا گیا ہے۔ یہ ڈیزائن جو ہے بالکل تو نہیں، خیر تھوڑا بہت بلکہ زیادہ، ہاف سے بھی زیادہ کر لیں تو مدینہ کی طرز پہ بنایا گیا۔ اس کا نقشہ اور مدینے کے نقشہ کچھ ایک جیسا ہے، ایک جیسے گیٹس بنے ہوئے، ایک جیسے مینارز ہیں، ایک جیسے پلرز ہیں، بہت زیادہ ملتا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ جینٹس کی جگہ ہے، بالکل مین گیٹ سے سیدھا آؤ تو جینٹس کی جگہ ہے، اور یہاں سے جینٹس جو زیارت کرتے ہیں وہ فرنٹ سے کرتے ہیں۔ چاروں طرف شیشہ لگا ہے، اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو اندر مجاور ہوتے ہیں وہی آپ کی جو چادریں ہوتی ہیں یا پھول ہوتے ہیں اندر تک لے کے جاتے ہیں اور چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ اور لڑکیوں کا جو جانے کا راستہ ہے وہ دوسری طرف سے بہت گھوم کے جانا پڑتا ہے، اور میں کافی گھوم کے گئی، اور وہاں جا کے پھر میں تھوڑا سا ریلیکس ہوئی۔ یہ سب راستہ کراس کر کے وہ پیچھے سے جانا پڑتا ہے۔ یہ مدینے جیسے گیٹ لگے ہیں اور بہت ہی خوبصورت، بہت ہی صاف ستھری ہے۔ امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملتا ہے، جو اس طرح سے ہے: شاہ عبداللطیف بری بن محمود شاہ بن سید احمد یا حمد بن بودلہ شاہ بن سکندر بن عباس بن عبدالغنی بن سید حسین بن آدم بن سید علی شیر بن سید عبدالکریم بن سید وجیہ الدین بن سید محمد ولی بن سید محمد ثانی الغازی بن سید رضا الدین بن سید صدر الدین بن سید محمد احمد سابق بن سید عبدالقاسم بن پیر بریہ بن سلطان عبد الرحمن بن اسحاق ثانی بن موسیٰ اول بن محمد عالم بن قاسم عبداللہ بن محمد اول بن اسحاق بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اس طریقے سے ان کا سلسلہ نسب ہے جو مجھے انفارمیشن ملی، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ پھر میں پیچھے سے آئی اور آ کے میں بیٹھ گئی، اور یہ تمام صحن کا ویو ہے۔ کچھ دیر بیٹھی، دعا کی۔ ایک بات کہنا چاہوں گی، اگر میری ویڈیو دیکھ کے کوئی یہ سمجھے کہ میں شرک کر رہی ہوں تو میں شرک نعوذ باللہ نہیں کر رہی۔ مزار پہ آنے سے کوئی بھی میری نظر میں شرک نہیں ہے، کیونکہ ہم عبادت اللہ کی ہی کرتے ہیں، اللہ سے ہی دعا مانگتے ہیں، کسی سے دعا نہیں مانگتے، کسی پیر سے دعا نہیں مانگتے، کسی ولی سے دعا نہیں مانگتے، نہ ہم کسی سے مانگنے کے لیے مزار پہ جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ گھر بیٹھے بھی دیتا ہے لیکن ایک دلی سکون کے لیے ہم جاتے ہیں۔
بس مجھے اچھا لگتا ہے، ایک عقیدت ہے، جو پڑھتے ہیں جدھر جاتے ہیں اسی کو بخشوا کے ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگ کے آ جاتے ہیں۔ اللہ گھر بیٹھے بھی دعا قبول کرتا ہے، اللہ کہیں جا کے بھی دعا قبول کرتا ہے۔ پھر کچھ دیر دعا مانگنے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو لٹا دیا تھا اور وہ بھی خوش تھی، کھیل رہی تھی، اور پھر اٹھی پہ چاروں طرف سے میں نے ویڈیو بنائی کیونکہ سب کو دکھانا تھا کہ کیسا بن گئے۔ ہم آئے تھے کافی ٹائم پہلے، تو وہ بالکل اب نیو نقشہ بن گیا ہے، بالکل چینج ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم گھر کے لیے نکلے۔ گھر جانے سے پہلے ایک گزارش ہے آپ سب سے کہ جو اس مزار پہ آئے یا کسی بھی مزار پہ آئے تو جو نذرانہ آپ کو ڈالنا ہو، لنگر کے لیے پیسے ڈالنا ہو تو وہ باکس میں ہی ڈالیں، اگر اس میں جگہ نہ ہو تو کسی اور باکس میں ڈالیں۔ یہ جو بندے سامنے نظر آ رہے ہیں نا، ان کی لیڈیز باہر تھیں اور یہ ہمیں گلک میں پیسے ڈالنے نہیں دے رہی تھی، سب کو کہہ رہی تھی یہ بھرے ہوئے آپ سامنے سائیں کو دے دیں۔ اور سائیں کون تھے؟ آگے بیٹھے ہوئے ان کا اپنا شوہر تھا جو سب سے پیسے لیے جا رہا تھا اور اپنی جیب میں ڈالے جا رہا تھا، اس نے اندر گلک میں پیسے نہیں ڈالے۔ تو سب سے یہی گزارش ہے کہ اگر ڈالنا ہے تو باکس میں ڈالیں، ورنہ کسی کے ہاتھ میں کوئی پیسہ نہ دیں، یہ حرام خور لوگ ہیں، سب اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں۔ اور پھر وہاں سے ہم تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد سکون لیا، اور پھر میں وہاں سے نکلی اور باہر آ گئی۔ باہر آ کے کچھ پکچرز بنائیں کیونکہ یہ یادگار ہوتے ہیں لمحے، جب میرا بڑی ہوگی تو اسے بتائیں گے کہ ہم اسے یہاں پر لے کر آئے تھے۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز 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 لائک کیجیے گا۔ اللہ